بہت مزیدار ہو گیا. اور وہی بات کہ اس میں دونوں ٹریکس مزے کے ہیں, دونوں کا ایک ساتھ پلان کرنا, زہر کھانا, لڑکے کا نہ کھانا, کرکٹ کھیلنا, لڑکی کا کھا لینا, شادی ہو گئی, دا بوائے لائکس ہم. عثمان مختار کا جو چارم ہمیں پچھلے ڈراموں میں نظر آیا وہ اب ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر کی طرح ڈرامے میں بھی آ گیا. ہی از لکنگ ویری نائس. اور سب سے بڑی بات جب سحر کہتی ہے اندلیب کہ کیا آپ میرے ساتھ خوش ہیں, اور وہ کہتا ہے بے انتہا. ہاں ٹیبل یہ ہٹ ہے. یہ آپ دیکھیں نا ذرا 10 ملین ان 7 days. اس ڈرامے نے ان ایکسپیکٹڈ اسپائک لیا ہے ان ویورشپ. اس کو دیکھ رہی ہوں چھوٹی سی ننھی سی پیاری سی, تو تمہیں کہاں سے ایکٹنگ آ گئی, اتنی مزیدار ہیں تمہارے اتنے اعلیٰ میچور ایکسپریشنس. نو ونڈر ایوری بڈی لوز ہر سو مچ. اور فیری ٹیل میں ہی فینس کو اس کا وہ ٹیلنٹ نظر آ گیا تھا, کیونکہ وہ سب نے نہیں دیکھا, زیادہ ینگسٹرس کو بہت زیادہ پسند آیا تھا, تو وہ میں نے نہیں دیکھا. لیکن مجھے اس ڈرامے میں نظر آ رہا ہے کہ کیوں اس کے اتنے فینز اور لوگ پسند کرتے ہیں. شی از اے گریٹ ایکٹر. خاص طور پہ سیریس سینز میں اس کی آنکھیں بولتی ہیں, کچھ سجل ٹائپ فیس اس کا مجھے کوئی لگتا ہے بچی کا. اور خاص طور پہ چھوٹی سی جب عثمان مختار کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور چھوٹی لگتی ہے. تو اٹس امیزنگ کہ یو فیل پروٹیکٹیو اباؤٹ دس گرل. اور نظر آتا ہے کہ یہ بے وقوف ہے اور یہ اسٹوپڈ حرکتیں کر سکتی ہے, تو معاف کر دو, اس کو جانے دو. شی از ویری کیوٹ. اس کیریکٹر میں بڑی سوٹ کر رہی ہے. پرفارمنس بہت اچھی. ابھی جو سینز آئے وہ مرنے والے سے پہلے اور ابھی مشکل سینز ہیں. شی از ڈن اے فینٹاسٹک جاب آل دا وے. تو 9 فار ہر. 9 وہ جو اسٹینڈ انہوں نے لیا ہے نا ماورا کے پیرنٹس نے, کہ لے آئے اور اس کے لیے کھڑے ہو گئے کہ ہماری بیٹی ڈاکٹر ہے, کہ تمہاری یہ مار کھانے کے لیے آئی ہے. وہ اتنا اچھا تھا کہ ماں لگی ہوئی ہے اس کے کریکٹر پہ, بات کر رہی ہے. میں نے پہلی بار ڈرامے میں سنا تو میرے نا ایسے کان کھڑے ہو گئے کہ وہ کہتی ہے کہ آپ اس کو برا کہہ رہی ہیں, میرا بھی بوائے فرینڈ ہوتا تھا. کیونکہ آپ پرائڈ لیتے نا, میری بیٹی کا تو کیریکٹر بہت اچھا, تمہاری طرح نہیں ہے وہ, میرے بھی بوائے فرینڈ تھا. مجھے میرا بوائے فرینڈ اپارٹمنٹ میں ایک بار لے کے گیا تھا. اب وہاں جو فریز ہوا, میں نے کہا اوہ آگے کیا بات ہوئی, تو وہ اس نے بتایا کہ میں وہاں سے چلی گئی وڈیور. لیکن جو اس نے اگزامپل دی نا, اف ماں سیدھی ہو گئی کہ یار میری بیٹی بھی تو کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیشہ دوسروں کے, اور اس نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا ہے, کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کھل کے, اور اتنی زیادہ بات. آپ کی بیٹی کا شوہر ایکسیپٹ کر سکتا ہے کہ اس کا ایک پاسٹ تھا, تو آپ کیوں نہیں ایکسیپٹ کر سکتے کہ آپ کی بہو کا بھی پاسٹ ہو سکتا ہے. آپ کے بیٹے کا پاسٹ ہے, آپ کی بیٹی کا پاسٹ ہے, ایکس ہیں, اور وہ بڑا بولڈ تھا. آپ کی بہو کا کوئی پاسٹ نہیں ہو سکتا. بہو آپ کے پاس ایسے ہی آئے نا, پیدا ہو کے ڈائریکٹ ادھر آ جائے, تو کیوں وہ سوسائٹی میں نہیں ہے, وہ اسکول کالج نہیں گئی, اس کے نہیں کچھ ہو سکتا, کوئی اس کا پاسٹ نہیں ہوگا. بہت اچھی یہ 3 باتیں ہوئی ہیں جفا میں, جس نے میرا دل جیت لیا. جو بڑی, میں پہلے بھی ایسا کہا کہ یہ بہت مشکل ڈرامہ ہے. ایک اس کا اسکرپٹ دے دیں اور باقی 3 ڈراموں کا اسکرپٹ دے دیں, یہ زیادہ مشکل ہے. بالکل بچہ بن کے ایسے نا دادی کے ساتھ ایسے ہو گیا, وہ سین بہت خوبصورت. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں کیا ڈرامہ مکرم کلیم میں. اور جس ڈرامے کا تذکرہ میں نے کیا کہ اگر آپ کو آئیڈیل ہسبینڈ چاہیے بقول نادیہ, تو اس ڈرامے میں ملے گا. وہ کون ہے, وہ کریکٹر کی بات بھی کریں گے. اور ڈرامے کا نام ہے جفا. اور شروع میں ہم نے اس کی 1-2 ایپیسوڈ کی تھی ریویو, پھر اس کے بعد آپ کی بھرپور فرمائش سے دوبارہ سے ہم اس کو لے کے آئے ہیں ریویو میں. اور نادیہ جو ہے اپنی اسٹرینجر تھنگز والی ڈائری میں کچھ اسٹرینجر چیزیں لکھی ہوئی تھیں, وہی ڈائری ہے نا جس میں بلا نظر آتی ہے پیچھے سے. بالکل بالکل بلا ڈائری ہے. تو نادیہ کیسا لگا جفا آپ کو؟ جب جفا کا ہم نے لاسٹ ٹائم ریویو کیا تھا تو کوئی اتنا خاص پسند نہیں آ رہا تھا. OST بھی اس کا ایک فیکٹر تھا, پلس اوکے تھا. پھر مڈ میں جا کے بہتر لگا, پھر ہم بالکل ہی اس اسٹوری سے ہٹ گئے, ہم نے ریویو نہیں کیا فار مینی ویکس. اور اس کے بعد میں نے ایک دن اس کے ویوز دیکھے, یہ آپ دیکھیں نا ذرا 10 ملین ان 7 days. اس ڈرامے نے ان ایکسپیکٹڈ اسپائک لیا ہے ان ویورشپ, اینڈ اے ویری ڈیڈیکیٹڈ ویورشپ. وہی لوگ واپس آ رہے ہیں اور نئے لوگ ایڈ ہو رہے ہیں ویورشپ میں. تو یہ ڈرامہ ایک سرپرائز ہٹ ہے آنیسٹلی. اور پھر میں نے دیکھا, اور وہاں سے دیکھا جہاں سے دیکھنا چھوڑا تھا. آئی اسٹارٹڈ واچنگ اینڈ دین آئی انڈرسٹوڈ کہ یار یہ بڑے مزے کا ہو گیا ہے, بہت مزیدار ہو گیا. اور وہی بات کہ اس میں دونوں ٹریکس مزے کے ہیں, دونوں کا ایک ساتھ پلان کرنا, زہر کھانا, لڑکے کا نہ کھانا, کرکٹ کھیلنا, لڑکی کا کھا لینا, شادی ہو گئی, دا بوائے لائکس ہم. عثمان مختار کا جو چارم ہمیں پچھلے ڈراموں میں نظر آیا وہ اب ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر کی طرح اس ڈرامے میں بھی آ گیا. ہی از لکنگ ویری نائس. اور سب سے بڑی بات جب سحر کہتی ہے اندلیب کہ کیا آپ میرے ساتھ خوش ہیں, اور وہ کہتا ہے بے انتہا. ہاں ٹیبل یہ ہٹ ہے. یہ ایک وائرل جملہ بات ہوئی نا کہ جب آپ کو ایک ہیرو ہیروئن کی کیمسٹری آپ کو سمجھ آ جائے تو ان کے جملے کمال کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ چھوٹی سی بات ہے کہ آپ میرے ساتھ خوش ہیں, بے انتہا.
the way he said it and the situation and the way she said it, beautiful. اس ڈرامے میں ایک بڑا اچھا کام ہوا جو کبھی میں اور کبھی تم میں نہیں ہوا, اور وہ یہ کہ اگر آپ کسی کی بات سنیں تو پوری سنیں, ورنہ نہ سنیں آپ کان لگا کے. مینو نے پوری بات سنی ہے زرپتوں کے بن میں, ہاں مصطفیٰ نے نہیں سنی, تو دیکھ لیں کیا حال ہے ہو گیا بیچارے دونوں کا. یہاں عثمان مختار نے آرام سے بیٹھ کے دوسرے ٹیبل پہ نا پوری بات سنی اور اس سے مسئلے ہی ختم ہو گئے سارے, کیونکہ وہ سمجھ کچھ اور رہا ہے, وہاں وہ کچھ اور سمجھ رہی ہے. اینڈ دا مومنٹ ہی ہرڈ دیٹ, اور اس کا ایک اور بھی سبق ہے کہ ساس کی بات مان لیا کریں, سن لیا کریں. اس نے اتنا اچھا گائیڈ کیا, بڑے بہت اچھا گائیڈ کرنے اس ڈرامے میں. آئی لو دا بڑے ان دا ڈراما, چاہے وہ ہو جو عثمان کو کہہ رہی ہے جاؤ بھائی تمہاری بیوی ہے تم کیوں اکیلے, اور بہت اچھی بات ہے, پتہ نہیں وہ سمجھے کہ اکیلے میں کیا ہو رہا ہوگا, جاؤ بات سنو بیٹھو. ادھر سے دوسرے ماں باپ جہاں بیٹی کو مار پڑتی ہے, اور وہ بھی جتنا دکھ ہوا کہ موہب نے مارا تو نہیں تھا, وہ دھکا دیا تھا, وہ سر پھٹ گیا تو وہ بیڈ اینگل تھا, لیکن آئی ایم فیلنگ سو سوری فار ہم. اور اس کے بعد اس کے ماں باپ کی انڈرسٹینڈنگ, یہ بھی ایک بہت اچھی چیز تھی کہ وہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں بھائی صبر کرو, یہ کرو, کوئی اتنی بڑی بات نہیں. وہ جو سٹینڈ انہوں نے لیا ہے نا ماورا کے پیرنٹس نے, کہ لے آئے اور اس کے لیے کھڑے ہو گئے کہ ہماری بیٹی ڈاکٹر ہے, تمہاری یہ مار کھانے کے لیے آئی ہے, کوئی ایکسپلینیشن نہیں مانگی, کوئی چیز نہیں سنی, بس بیٹی کا خون دیکھا اور لڑکے کا ماننا کہ ہاں میں نے مارا, ایم سوری, ختم تھا. اس کے بعد کوئی جو ہے نا پنچایت نہیں لگی, کوئی پیشیاں نہیں ہوئی, چلو ختم. لیکن وہ دادی نے گند ڈالنا شروع کر دیا. دادی کو تو میں ملوں نا بعد میں, دادی خراب کر رہی ہے. کیا کیا مسئلہ ہے؟ بڑی بری دادی ہے اللہ معاف, لیکن ایسے ہوتے ہیں, بالکل ایسے ریلیٹیوز ہوتے ہیں جو آپ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, کوئی بڑی بات نہیں, واپس بھیج دو. ہاں اس نے کچھ کیا ہوگا تو مار پڑی ہے نا, اس نے کچھ کیا تو یہاں ان کے ماں باپ کا اپنی بیٹی کو اور یہ ڈرامے میں دکھانا بہت اچھی بات ہے کہ بھئی آپ کی بیٹی ہمیشہ رہے گی, شادی کر کے وہ رشتہ نہ ٹوٹتا ہے نہ وہ مر جاتی ہے, وہ اس کا گھر رہتا ہے, وہ گھر ہے, اور ماں باپ کے پاس اگر آئے تو ماں باپ کو ایسے سٹینڈ لینا چاہیے جیسے کہ اس کے پیرنٹس نے, ماورا کے پیرنٹس نے لیا. تو یہ چیز بہت اچھی تھی. آئی اپریشیٹ کہ ڈائریکٹر رائٹر کی یہ چیز دکھائی. دوسرے پیرنٹس جو, اچھا وہ وہاں ایک بیوقوف لڑکی کو ڈیل کر رہے ہیں, جذباتی لڑکی کو, تو اس کا بھی بڑا ایک اچھا پوائنٹ ہے کہ واپس جاؤ. پھر داماد کو گائیڈ کرنا. ہمارے یہاں نا بھی بڑوں نے, اور نادیہ کو پتہ ہے وہاں پہ پوری بات سن لی, لیلا زبیری نے پوری بات سن لی, وہ بھی اچھا ہوا. وہ بھی اچھا ہوا, تھینک یو لیلا, یہ بھی اچھا ہوا, یہ بھی اچھا ہوا کہ انہیں پوری بات پتہ چل گئی. اور اس سے بھی اچھا جو میرا پارٹ جو مجھے لگا بیسٹ یہ کہ جہاں ماں سنا, ابھی آج کل نندیں بڑی پیاری دکھا رہے ہیں, وہاں مایا کتنی اچھی نند ہے, جفا میں بھی بہت اچھی نند ہے. تھینک یو ویری مچ فار شوئنگ گڈ ننس, کیونکہ ماں کی ہمیشہ دکھاتے ہیں ماں ایول ہے تو بیٹی اس کی چھاپ ہے, ایسے نہیں ہوتا. جیسے جوہی تھی کلندر, ہاں ایسے نہیں, ہم نے بچپن سے یہی دیکھا ہے کہ ماں بری تو بیٹی بھی مل کے ظلم کریں گے, اسٹریٹجی بنائیں گے. کیوں؟ ماں بے وقوف ہے, ظالم ہے, تو بیٹی اچھی ہو سکتی ہے. وہ کہہ رہی میری بھابھی کے ساتھ نہ کرو ایسا, اس میں اتنی تو پیاری ہے بہن, اور وہ فلیٹ ایکسپریشنز, اور اب اچھے ہو گئے ایکسپریشنز, اس کو بھی ایکٹنگ آ گئی سی ڈرامے میں, اب بہت اچھی لگ رہی ہے, بہت اچھا رول پلے کر رہی ہے. اس نے جو ایگزامپل دی نا, ہاں وہ ادھر آ رہی ہوں, وہ اتنا اچھا تھا کہ ماں لگی ہوئی ہے اس کے کریکٹر پہ, بات کر رہی ہے. میں نے پہلی بار ڈرامے میں سنا تو میرے نا ایسے کان کھڑے ہو گئے کہ وہ کہتی ہے کہ آپ اس کو برا کہہ رہی ہیں, میرا بھی بوائے فرینڈ ہوتا تھا, کیونکہ آپ پرائڈ لیتے نا, میری بیٹی کا تو کیریکٹر بہت اچھا, تمہاری طرح نہیں ہے وہ, میرے بھی بوائے فرینڈ تھا, میں بھی مجھے میرا بوائے فرینڈ اپارٹمنٹ میں ایک بار لے کے گیا تھا. اب وہاں جو فریز ہوا, میں نے کہا اوہ آگے کیا بات ہوئی, تو اس نے بتایا کہ میں وہاں سے چلی گئی whatever, لیکن جو اس نے ایگزامپل دی نا, اف ماں سیدھی ہو گئی کہ یار میں, میری بیٹی بھی تو کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیشہ دوسروں کے, اور اس نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا ہے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کھل کے, اور اتنی زیادہ بات. آپ کی بیٹی کا شوہر ایکسیپٹ کر سکتا ہے کہ اس کا ایک پاسٹ تھا, تو آپ کیوں نہیں ایکسیپٹ کر سکتے کہ آپ کی بہو کا بھی پاسٹ ہو سکتا ہے, آپ کے بیٹے کا پاسٹ ہے, آپ کی بیٹی کا پاسٹ ہے, ایکس ہیں, اور بڑا بولڈ تھا, آپ کی بہو کا کوئی پاسٹ نہیں ہو سکتا. بہو آپ کے پاس ایسے ہی آئے نا, پیدا ہو کے ڈائریکٹ ادھر آ جائے, تو کیوں وہ سوسائٹی میں نہیں ہے, وہ اسکول کالج نہیں گئی, اس کے نہیں کچھ ہو سکتا, کوئی اس کا پاسٹ نہیں ہوگا. بہت اچھی یہ 3 باتیں ہوئی ہیں جفا میں, جس نے میرا دل جیت لیا آنیسٹلی. کون سا ایموجی آپ کے پاس؟ سارے مجھے باقی, کیونکہ یہاں میسیجز ہیں شاندار, صرف ڈرامہ نہیں ہو رہا. سمیرہ فضل, نادیہ, ابھی ریسنٹلی ہم نے 2 ڈراموں میں, ایک یہ اور ایک اور میں لیڈی ڈاکٹر دیکھی ہے, میرڈ. لاسٹ ہم نے دیکھی ہے خوشبو سے بھرے خط, جس میں ڈاکٹر دکھائی ہے جو صبح دوپہر شام 18 دفعہ ذلیل ہو رہی ہے اپنے میاں سے. ایسے ڈرامے دکھانے میں آپ یہی دیکھ کے سبق سیکھتے ہیں کہ دیکھو اس کے ساتھ ہو رہا ہے, نادیہ جمیل کے ساتھ, ہمارے ساتھ بھی صحیح ہو رہا ہے, سب کے ساتھ ہوتا ہے. ایسے ڈراموں سے سبق نہیں ہے. یہ زیادہ اچھا ہے جہاں آپ ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہے
وہ گزارا بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہے, وہ گھر بنانا بھی چاہ رہی ہے, صبر بھی کر رہی ہے, لیکن جہاں پھر ہاتھ پہ بات آئی تو اس نے کہا کہ میں اب نہیں رہ سکتی. تو اس ڈاکٹر سے مجھے یہ ڈاکٹر بہت بہتر لگی, کیونکہ یہ کچھ سکھا رہی ہے, اچھا میسج دے رہی ہے. آئی آلویز بلیو کہ ڈرامہ از دا بیسٹ مینس کہ جس میں آپ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں. ہمارے لوگوں کو بہت ضرورت ہے, بہت کچھ سکھا سکتے ہیں, امپاورمنٹ ہے یہ. تو کیریکٹر بہت اچھا. میں جو آپ کہہ رہے تھے نا شروع میں پہلے کیوں نہیں چلے گی, نہیں, لڑکی نے کوشش کی ہے, تب تک بات اس کو ایک تو پوری سمجھ نہیں آئی, کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی تھیں, پھر وہ کچھ اچھا کر دیتا تھا, سوری کرتا تھا, یا اس کو لگتا تھا میری غلطی ہے, اور یہ جان مار رہی تھی, وچ از اے گڈ تھنگ ٹو شو. یہ نہیں کہ پہلی بات پہ گھر چھوڑ کے آگے, نہیں, کوشش کی ہے, ٹرائی کیا ہے. اب اس کو جب اس نے لاسٹ لاک کیا ہے اور یہ ڈر گئی. مجھے لگا کہ اس کا کوئی کام نہیں تھا ماں کو ڈھونڈنا, یہ کیوں اتنی جلدی انوالو ہو رہی ہے کہ ماں کی اب ہسٹری اس کو ڈھونڈنی ہے, اس کا کام نہیں ہے. اور کیوں اسپیشلی جب وہ لڑکا اتنا سینسٹیو ہے, یہاں غلطی ہوئی. اب ہم وہی چیز دکھا رہا ہے, رائٹر نے اتنی اسمارٹلی وہی چیز دکھائی جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے. ڈومیسٹک وائلنس کے بعد آ تو جاتی ہیں واپس, ماں کی سپورٹ بھی ملتی ہے, باپ کا ساتھ بھی ملتا ہے, پھر کہتی ہیں واپس چلی جاتی ہیں. کوئی بات نہیں ہے, تو دل کا اچھا, شاید میری غلطی تھی, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, آئی وانٹ ٹو گو بیک. تو ماورا بھی یہی کر رہی ہے کہ اب واپس جائے گی, وہ لینے وہ ایک ٹرائی دینے کے لیے جا رہی ہے. نہیں, یہ لڑکیاں کرتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ ان کو عادی ہو جاتی ہیں, اسی بیہیویئر کی سائیکل چل پڑتی ہے. یا تو وہی ایجنڈے کے ساتھ جانے کا, مجھے پتا ہے کہ اس کو یہ والا پرابلم ہے مینٹل ہیلتھ کا, میں ایز ڈاکٹر اس کو ڈیل کروں گی. اب جو چیز مسنگ ہے نا اسکرپٹ میں, وہ یہ کہ اب ایک ڈاکٹر ہے, جب اس نے اپنے میاں کا یہ سائن دیکھا پہلی بار, دوسری بات اس کو کہنا چاہیے تھا یو نیڈ تھیراپی, جو اب تک نہیں کسی نے بات کی. کوئی بات نہیں کر رہا ڈرامے میں کہ اس لڑکے کو تھیراپی چاہیے. نہ دادی علاج کی بات کر رہی ہے, دادی نے تو زندگی گزاری ہے اس بچے کے ساتھ, نہ محب بات کر رہا ہے, نہ اس کی ڈاکٹر بیوی بات کر رہی ہے. یہ چیز میرے لیے ڈسٹربنگ ہے. ہاں, اگر یہی ہوتا کہ وہ آتی کہتی میں اس شرط پہ گھر آؤں گی کہ تم تھیراپی میں جاؤ. ایگزیکٹلی, اور یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا فون کے ٹائم. فون جس طرح اس نے توڑا, اس کو کہنا چاہیے تھا تمہارے اینگر مینجمنٹ صحیح نہیں ہے, اینگر ایشوز ہیں, آئی ایم اسکیئرڈ آف یو, تھیراپی لو, ادروائز آئی ایم گوئنگ. کیونکہ جو دکھایا, جو اس کا کریکٹر دکھایا, جس فیملی بیک گراؤنڈ سے دکھایا, ان لڑکیوں تو ریڈ فلیگز فوراً نظر آتے ہیں. اس کا حل یہ نہیں کہ اس کی ماں کو ڈھونڈا جائے جو ایک گاؤں میں لڑکیوں کو نہیں پتا ہوتا ریڈ فلیگز کیا ہوتے ہیں, کریکٹ, شہر کی لڑکیوں کو پتا ہوتا ہے. تو یہاں تک ابھی اگر یہ ڈیلے کیا ہے تو اب یہ غلط ہوا ہے, یہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھا. رائٹر کو یہ پہلے لے آنا چاہیے تھا, وہ کہے, وہ سوچے, اچھا میں سوچتا ہوں, اچھا ہم کرتا ہوں, لیکن مینشن ہی نہیں کوئی کر رہا. دس از ڈسٹربنگ فار می, دیٹس آل. باقی اس کے علاوہ دوسرا جو کیریکٹر ہے ہمارا, وہ بہت بہترین جا رہا ہے. جب سے زہر کھایا وہ کیریکٹر, وہ ٹریک انٹرسٹنگ ہو گیا شادی کے بعد سے, پھر مزے کا ہو گیا. اور اب وہ جو اس کو خوش کرنا چاہ رہی ہے, تو بھی عثمان اب تنگ ہو رہا ہے کہ یار مجھے ٹپکل بیوی نہیں چاہیے, مجھے نوکر نہیں, مجھے فرینڈ چاہیے. جو اس کی لائنز ہے تو وہ بڑے ڈفرینٹ ہے کہ بیٹا تم تیار ہو رہی ہے, جو تم بننا چاہ رہی ہو, مجھے ٹپکل بیوی ایسی نہیں چاہیے. پھر دادی نے بیچ میں بڑا اچھا بولا, تم کیوں بیچ میں اڑنگا ڈال رہی ہو, دادی نے بولا نا, بڑے مزے کی لائن تھی. مکرم اکثر ہی ہمارے ساتھ کرتے ہیں, بیچ میں اڑنگا ڈال دیتے ہیں, اور اب تم نے کاٹا بیچ میں یہی کہوں گی مکرم اڑنگا نہ ڈالو. اڑنگی ہوتا ہے اڑنگا, یہ ڈرامے میں اڑنگا بولا. اور بہت اچھی لائنز تھیں. حالانکہ ایک سین ایسا تھا, دونوں بچے بات کر رہے ہیں آپس میں, لیکن کیا میچیورٹی کا سین تھا کہ جب تم آئے تو مجھے اپنا سارا کالج کا ٹائم یاد آ گیا, تم سے ملی, ہم گول گپے کھانے جاتے تھے, سب پیار, ایوری تھنگ, لیکن وہ فیلنگز واپس ریوائنڈ نہیں ہوئی. سو آئی ہیو نتھنگ فار یو. بہت پیاری لائنس تھی یہ, یہاں بہت اچھا لگا. اور بے حد کی لائن تو مشہور ہو ہی گئی ہے, آئی ول گیو 8. عتیقہ جی, مشکل ہے یہ اسٹوری, آسان نہیں ہے یہ. ہاں, انٹرسٹنگ. کبھی میں کبھی تم سے زیادہ مشکل اسکرپٹ ہے یہ لکھنا, رائٹنگ. اب بات کر لی جائے ڈائریکشن کی, دانش نواز نادیہ. میں دانش سے ملی ہے, میں نے کہا کہ دانش مجھے شروع میں نہیں سمجھ آیا تھا, ڈرامہ ابھی بڑے مزے کا ہے, اور میں نے اس کو کہا خاص کیونکہ وہ خود کامیڈی کرنے میں بہت اچھا ہے, دانش نواز بڑی اچھی کامیڈی کرتے ہیں. میں نے کہا لیکن تم کامیڈی ڈائریکٹ نہ کرنا, تم سیریس ڈرامے میں یو آر دا بیسٹ. اینڈ ہی سیڈ اگریڈ, کیونکہ ہم نے رمضان میں اس کا ڈرامہ دیکھا دانش کا, اور ہمیں اتنا اچھا نہیں لگا, جس میں آئزہ بھی تھیں اور عجیب سے سینس تھے. لیکن وہی ڈائریکٹر جب سیریس اور اتنا سیریس ڈرامہ کرتا ہے تو کیا کمال کام کر رہے ہیں. جو بڑے, میں پہلے بھی ایسا کہا کہ یہ بہت مشکل ڈرامہ ہے, ایک اس کا اسکرپٹ دے دیں اور باقی 3 ڈراموں کا اسکرپٹ دے دیں, یہ زیادہ مشکل ہے کرنا. لاسٹ ایپیسوڈز میں جو ہم نے 14-15 دیکھے, اس میں ایکشن تھا, کمرے میں اس کو لاک کرنا, محب کا باہر جا کے بیٹھنا, گاڑی کے پاس بیٹھا, یا اس سے وہ پہلے تھا. لیکن ڈائریکٹر نے بڑی اچھی طرح شوٹ کیا, بڑی محنت سے, اور امپیکٹ ہے. اور جہاں پھر
अब देखिए मुहिब सॉरी फील करते एक जगह वो बिल्कुल बच्चा बन के ऐसे ना दादी के साथ ऐसे हो गया, वो सीन बहुत खूबसूरत था जहाँ भी उसने उसको मारा है। और उसके बाद मुझे मुहिब का गुस्से वाला सीन और उसके बाद उसका अपोलोजाइज करना, ये दोनों सीन्स बड़े अच्छे लगते हैं और ये बहुत अच्छे शूट भी हुए हैं और एग्जीक्यूट भी हुए हैं। एक जगह हाउएवर मुझे लगा कि जहाँ माँ कह रही है कि देखें क्या मार मार के हाल कर दिया बच्ची का, तो उसमें एक पतली सी बैंडेड थी बस। ये या तो जुमला नहीं होना चाहिए था या ये कि थोड़ा सा जख्म ज़्यादा दिखाते हैं। एक जख्म जो एक बैंडेड से बंद हो गया उसमें इतना बड़ा हंगामा, डिवोर्स तक बात आ गई। पट्टी हुई तो बस थोड़ा सा नहीं, इतना नहीं होना चाहिए ना, थोड़ा सा। एक दिन भी नहीं हुआ, अगले दिन की बात है। अगले दिन में जो आपका जख्म से इतना खून निकला है वो एक बैंडेड तक आके हो भी सके इम्पैक्ट नहीं। हम तो ड्रामा देख रहे हैं ना, तो हमें बड़ी चोट दिखाओ ताकि ये जुमला मेक सेंस कि देखो मार मार के इसका क्या हाल कर दिया है। माँ कह रही है ना, तो मार मार के हाल तो नजर ही नहीं आ रहा। वो तो नादिया को मजीद मार चाहिए, मजीद मुझे सही बात है, चोटें ज्यादा चाहिए थे, वहाँ मोर शॉट्स, ताकि जुमला जस्टिफाई होता। वरना ये कि ये होता कि उसने हाथ कैसे उठाया, खत्म बात। मार मार के ये हाल कर दिया, ये हाल नहीं था, कोई ऐसा हाल नहीं था। यहाँ मुझे लगा कि लाइन को डायरेक्टर ने वैसे दिखाया नहीं जैसे दिखाना चाहिए था। सो दैट्स ऑल। तो नंबर्स कितने डायरेक्शन के आपके पास? इसके अलावा मज़े का शूट, और आई लव द लोकेशन। मुझे वो घर बड़ा प्यारा लग रहा है जो मुहिब और मावरा का घर है, जिस तरह आउटडोर दिखा रहे हैं। इस्लामाबाद में कोई घर है, आई थिंक। बहुत खूबसूरत घर, बहुत प्यारा। नंबर्स आई गिव हिम 9। 9 कि बहुत अच्छा शूट हुआ है। इसके अलावा ये बड़ी छोटी सी बात है, बहुत मुश्किल सीक्वेंसेस थे और बहुत अच्छा दानिश ने काम किया। अब बात कर ली जाए, हमारे पास सहर भी हैं और मावरा भी हैं। सहर का ज्यादा था बिकॉज वो उधर भी लास्ट टाइम हमने किसको रेट किया? मावरा को किया था, सहर को नहीं किया था। तो जी इस दफा हम कर रहे हैं सहर खान को, नादिया। ओके, दोनों का बड़ा अच्छा इक्वल मज़ेदार काम था विद वेरी गुड सीन्स, मावरा का भी सहर का भी। तो दोनों को मैं कहूँगी कि बहुत सारे नंबर मिलने चाहिए। सहर की बात करें, छोटी सी है, पॉकेट साइज़, और एक्टिंग कितनी कमाल करती है। मैं उसको देख रही हूँ, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी, तो तुम्हें कहाँ से एक्टिंग आ गई, इतनी मज़ेदार है, तुम्हारे इतने आला मैच्योर एक्सप्रेशंस, नो वंडर एवरीबॉडी लव्स हर सो मच। और फेरी टेल में ही फैंस को इसका वो टैलेंट नज़र आ गया था, क्योंकि वो सबने नहीं देखा, ज़्यादा यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो वो मैंने नहीं देखा। लेकिन मुझे इस ड्रामे में नज़र आ रहा है कि क्यों इसके इतने फैंस और लोग पसंद करते हैं। शी इज़ अ ग्रेट एक्टर। खासतौर पे सीरियस सीन्स में इसकी आंखें बोलती हैं, कुछ सज्जल टाइप फेस इसका मुझे कोई लगता है बच्ची का, और ख़ास तौर पे छोटी सी जब उस्मान मुख्तार के साथ खड़ी होती है और छोटी लगती है। तो इट्स अमेजिंग कि यू फील प्रोटेक्टिव अबाउट दिस गर्ल, और नज़र आता है कि ये बेवकूफ़ है और ये स्टूपिड हरकतें कर सकती है, तो माफ़ को तो इसको जाने दो। शी इज़ वेरी क्यूट, इस कैरेक्टर में बड़ी सूट कर रही है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अभी जो सीन्स आए वो मरने वाले से पहले और अभी मुश्किल सीन्स हैं, एंड शी इज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब ऑल द वे। तो 9 फॉर हर। 9। और जी अब बात कर ली जाए उस्मान मुख्तार की। उस्मान को करेंगे क्योंकि फिर ये कपल करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम दूसरा कपल कर लेंगे, जफा दोबारा से शामिल हुआ तो। मैं कहती हूँ कमाल है कि 15 एपिसोड हो गए, बंदा मुस्कुराया नहीं अभी तक। बेइंतहा प्यार पे मुस्कुराया नहीं मुस्कुराया, बस उसने वो टेढ़ा कुछ आया है, वो उसको स्माइल नहीं कह सकते। स्माइल थी वो आप बताएं कमेंट्स में, वो स्माइल थी, टेढ़ी सी थी, बहुत प्यारी चीज़ थी जो भी थी। स्माइल तो हमजा सोहेल कर रहा है, जो ऐसे हंस के इस दफ़ा बोला है कि वो मैं घबरा गई हूँ कि क्या हुआ इसको, जटपत्तों का बनना है, वो होती है स्माइल, एक खुल के आई है। लेकिन यहाँ अगर स्माइल भी थी तो बहुत घुटी घुटी थी। डॉक्टर अपने रोल में रह के और वो रिजर्व्ड होके अपना हिसाब से अपनी तरफ से शायद स्माइल कर रहा हो, स्माइल लगी नहीं। हाँ, कुछ लोग रिजर्व होते हैं। हाँ है, तो वो कैरेक्टर ही ऐसा है ना, वो कहीं मुस्कुरा नहीं रहा, बहन आ गई, माँ आ गई, ये टप 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 कर रही है, कहीं भी खुशी का अंदाजा इस बात से हुआ कि तो जलेबी आधी तोड़ के खा ली। मतलब 15 एपिसोड में एक तो मौका आया होगा ना, ये स्माइल ही नहीं करता कैरेक्टर। और जो चार्म है और जो इसकी एक होती है फैन फॉलोइंग होती है, इश्क फॉलोइंग, उस्मान मुख्तार की इश्क फॉलोइंग। अच्छा जी हाँ, एक मुझे किसी ने फ़ोन भी किया था, फैमिली फ्रेंड ने, कि यार उस्मान मुख्तार का नंबर चाहिए। मैंने कहा मेरे पास कहाँ से आ गया? नादिया अब नंबर भी दे रही होती जी मेरा यहाँ, और वो आया एक बच्ची की मदर का डायरेक्टरी, हाँ बच्ची की मदर का आया, तो बड़ा अजीब वाक़या है। उसने कहा नादिया तो मुझे उसका नंबर ढूंढ के दो। मैंने कहा मेरे पास उस्मान का नंबर नहीं, इजाज़ असलम का ले लो उसका नहीं है। मैंने कहा मसला क्या है? कहती यार मेरी बेटी जो है ना उससे बात कर रही थी, फिर को किसी शो के लिए बुलाना था क्या, और फिर वो उसने
ब्लॉक कर दिया। तो तुम उससे बात करो कि तुम उसको जानती हो और ऐसी वैसी कोई बात नहीं। कहा यार ये मुझे उस्मान मुझे ही डांट देगा, मुझे तो लग रहा है कि मैं उस पर बोलूँगी आई डोंट नो व्हाट द मैटर इज़, बट बहुत क्रेजी फॉलोइंग है। और अभी इस ड्रामे में देखें ना इसका वो चार्म नज़र आता है। सब कह रहे हो कि यार हस्बैंड हो तो ऐसा हो, जो कि ये जिस तरह है, हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा ही सख्त है। और ये अब देखिए, अब इस ड्रामे में आप नोट करें कितने सीरियस मोमेंट्स आए हैं, मारने का, बच्ची का वो कहना कि मैं भी, मेरा भी बॉयफ्रेंड था, मेरा एक्स है। लेकिन वायरल क्या चीज़ हुई है, आप मेरे साथ खुश हैं, बेहद। तो दैट मीन्स हमारी आवाम शदीद रोमांटिक है, जो मर्जी मैसेज दे दो, जो उनको समझ आता है ना, वो इश्क, लव, रोमांस, कोई बात नहीं, यही हकीकत है। और ये ही इज़ डूइंग अ फाइन जॉब, और शुक्र है हुडीज़ उतर गई हैं और सूट में आ गया हमारा हीरो, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम लाइकिंग यू नाउ इन द सूट्स। और नंबर कितने? नंबर बहुत सारे, 9 होंगे ज़रूर। 9। कुछ नंबर बढ़ गए हमारे पास।